الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم وقال تعالى حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، بزرگان محترم، رمضان کے قبل ایک سلسلہ شروع کیا گیا تھا علامات قیامت کا۔ وہ سلسلہ پھر سے آگے بڑھایا جائے۔ اس سے پہلے بتایا گیا تھا کہ علامات قیامت کو محدثین نے، مفسرین نے اولاً دو قسموں پر بانٹا ہے، ایک علامات کبریٰ اور ایک علامات صغریٰ۔ علامات کبریٰ یعنی بڑی علامتیں، یہ وہ علامتیں ہیں جو بالکل عین قیامت سے تھوڑا سا قبل آئیں گی، جیسے سورج کا پچھم سے نکلنا، یاجوج ماجوج وغیرہ کا ظاہر ہونا، دابۃ الارض کا ظاہر ہونا وغیرہ ذالک، یہ علامات کبریٰ ہیں۔ علامات صغریٰ یعنی چھوٹی علامتیں، اور ان کو بھی دو حصوں میں بانٹا تھا، ایک علامات متوسطہ اور ایک علامات بعیدہ۔ علامات بعیدہ وہ علامتیں تھیں جو بہت قیامت سے بہت پہلے آ چکی ہوں اور جن کا تذکرہ مکمل ہو چکا، جیسے آخری نبی کا ظاہر ہونا، حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا وفات پا جانا، اور اسی طریقے سے جنگ جمل اور جنگ صفین کا ہونا، اور اسی طریقے سے چاند کا دو ٹکڑے ہو جانا وغیرہ ذالک، یہ وہ علامتیں ہیں جو علامات بعیدہ کہلاتی ہیں، یعنی ان کے اور قیامت کے بیچ میں کافی وقفہ رہا، اور یہ علامات بعیدہ تقریباً 7 گزر چکی ہیں۔ اور علامات متوسطہ جو دونوں کے بیچ کی علامتیں ہیں، ادھر علامات بعیدہ اور ادھر علامات کبریٰ، ان دونوں کے بیچ میں یہ علامات بعید، علامات متوسطہ ہیں، درمیانی علامتیں۔ درمیانی علامتوں کا ظہور اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ جب شروع ہوگا تو وہ شروع ہوتے ہوتے ان کا زمانہ اتنا دراز ہوگا، اتنا دراز ہوگا، اتنا لمبا ہوگا کہ وہ جب ختم ہوگی تو علامات کبریٰ کا ظہور ہو جائے گا۔
اور آج ہم تقریباً اسی دور سے گزر رہے ہیں۔ یہ علامتیں جب آپ کے سامنے آئیں گی اور آپ اس کی تفسیریں اور اس کی وضاحتیں سنیں گے تو آپ یقین کر لیں گے کہ یہ وہ علامتیں ہیں جس دور میں ہم جی رہے ہیں، جس کو مدنی آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بیان کر دیا تھا۔ آج وہ ظاہر ہو رہی ہیں اور ہم کھلی آنکھوں سے ان کو دیکھ رہے ہیں۔ اس دور میں اس بات کا پایا جانا ایک غیر ایمان والے کے لیے یقین کرنا ناممکن اور محال تھا، لیکن آج ایمان والا ہو غیر ایمان والا ہو سب ان علامتوں کو دیکھ رہا ہے۔ علامات متوسطہ کی پہلی قسم اور دوسری قسم، پہلی نشانی اور دوسری نشانی یہ وہی ہے جو حدیث جبریل میں آپ کے سامنے اس کی وضاحت آ چکی ہے۔ حدیث جبریل کا جب تذکرہ چل رہا تھا تو آخر میں حضرت جبریل علیہ السلام نے ایک سوال کیا تھا اللہ کے رسول کہ اخبرنی عن الساعہ، اے اللہ کے رسول ہمیں قیامت کے بارے میں بتاؤ کہ کب آئے گی۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها، قرآن کریم کا آپ ترجمہ پڑھیں تو 4-5 جگہوں پر کفار مکہ کی طرف سے کبھی یہود کی طرف سے یہ سوال اللہ کے رسول کے سامنے لایا گیا کہ اے اللہ کے رسول آپ یہ بتائیں کہ قیامت کب آئے گی۔ یسألونک، اللہ کا یہ قرآن کی آیت ہے، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اے نبی وہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ قیامت کب آئے گی، آپ اس کے بارے میں فرما دیجئے کہ قیامت کا علم صرف اللہ کو ہے، کسی نبی کو بھی نہیں دیا گیا۔ اسی لیے جب حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ کے رسول سے پوچھا اخبرنی عن الساعہ کہ اے نبی ہمیں قیامت کا وقوع کب ہوگا، کب آئے گی قیامت، یہ تو ذرا بتلاؤ۔ تو اللہ کے رسول نے جواب دیا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، کہ جتنا تمہیں معلوم ہے اتنا ہی مجھے معلوم ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیجئے کہ قیامت کب آئے گی اس کا علم نہ تو تمہیں ہے اور نہ ہی مجھے ہے، اس کا علم صرف اور صرف اللہ رب العزت کو ہے، اللہ کے علاوہ اور کسی کو نہیں ہے کہ قیامت کس دن اور کب آئے گی۔ ہاں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کی علامتیں، اس کی نشانیاں یہ اللہ رب العزت نے مجھے بتا دی ہیں۔ تو حضرت جبریل نے کہا کہ تو اچھی بات ہے، تو پھر آپ اس کی علامتوں کو ہی بتا دیں، اس کی نشانیوں کو ہی بتا دیں، ہم ان نشانیوں کو دیکھ کر کے پتہ لگا لیں گے۔ اللہ کے رسول نے اس حدیث جبریل میں 2 علامتیں بتائی تھی۔ ایک علامت تو یہ بتائی تھی کہ ان تلد الامۃ ربتہا، کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ باندیاں اپنی مالکن کو جنیں گی، اور اس کو محدثین کرام نے 3-4 طرح کی تفسیریں کی تھی۔ اس وقت بتایا تھا سب سے عام مفہوم اس کا یہ تھا کہ اولاد اپنے والدین کی نافرمان ہوگی۔ اس تفسیر پر تقریباً سبھی محدثین متفق تھے کہ ایک دور آئے گا، اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اولاد اپنے والدین کی، اپنے بڑوں کی نافرمان ہوگی۔ آج وہی دور ہے جس میں ہم جی رہے ہیں۔ ہر ماں باپ کو اس بات کا شکوہ ہے کہ اس کی اولاد اس کے حکموں کے مطابق نہیں چل رہی، اولاد نافرمانی کر رہی ہے، حکم عدولی کر رہی ہے، من مانی زندگی گزار رہی ہے۔ ماں باپ کچھ سمجھاتے ہیں، اولاد کچھ سمجھتی۔
ماں باپ صحیح راستے پر لے چلنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اولاد ہے کہ اپنے من چاہی زندگی گزار رہی ہے، نہ ٹائم سے گھر آنا، نہ ٹائم سے پڑھنا، نہ ٹائم سے کام کرنا، بے راہ روی کا شکار۔ اور اس حدیث کے اندر مؤنث کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ ایسا نہیں کہا گیا کہ لڑکے اپنے ماں باپ کے نافرمان ہوں گے۔ امت کا لفظ ہے، بچیاں، لڑکیاں وہ اپنی ماؤں کی نافرمان ہوں گی۔ بچے باہر رہتے ہیں، کماتے ہیں، پیسہ لاتے ہیں، لڑکے ہیں، ہو سکتا ہے کچھ بڑائی ان کے اندر آ جائے، زبان میں تھوڑا ترشی اور تلخی آ جائے، بڑکپن ان کے اندر آ جائے، بول بات میں سوچا جا سکتا ہے۔ لیکن لڑکیاں جن کے اندر اس بات کا خمیر زیادہ ہوتا ہے، اطاعت اور فرما برداری کا، محبت زیادہ ہوتی ہے اپنی ماؤں سے اور اپنے والدین سے، اپنے باپ سے، وہ بچیاں بھی اپنے والدین کی نافرمان ہو جائیں گی۔ ایسا زمانہ آئے گا، اور آج ہم تقریباً اسی زمانے میں جی رہے ہیں۔ آپ یہ کہہ لو کہ یہ علامت پوری ہو چکی ہے جو ہم اور آپ کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ دوسری علامت جو اس حدیث پاک میں آئی تھی، ان تر الحفاة العراة العالة رعاء الشاة یتطاولون فی البنیان۔ اللہ کے رسول نے بتایا تھا کہ علامات قیامت میں سے، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہوگی کہ ایک ننگے بدن، ننگے پیر والا ایسا آدمی جس کو نہ پہننے کو ہے، ایسا آدمی جو اتنا غریب اور اتنا مسکین ہوگا کہ پیر میں جوتا اور چپل تک نہیں ہوگا، اتنا غریب ہوگا کہ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بھی پیٹ نہیں پال سکے گا، بکریوں کا چرواہا بھی ہوگا۔ یہ تمام صفات اللہ کے رسول نے بیان کیے۔ ایک دور ایسا آئے گا کہ یہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے، اتنے غریب ہوں گے یہ لوگ، ان کے اوپر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ وہ ان کو جب مالداری ملے گی، ان کو جب پیسہ ملے گا، ایک دور ان ضرورت مندوں پر، ان مسکینوں پر، فقیروں پر، غریبوں پر ایسا آئے گا کہ وہ مالدار ہوں گے، اور اس مالداری کی بنا پر یتطاولون فی البنیان، وہ گھر بنائیں گے، اپنا اسٹیٹس بنائیں گے، اسٹینڈرڈ بنائیں گے، اور اس بنانے میں وہ ایک دوسرے سے سبقت کریں گے، ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کریں گے، برسر محفل، برسر مجلس اس کا وہ بیان کریں گے کہ ہم نے اتنی بڑی عمارت بنائی، اتنی اچھی عمارت بنائی، اتنی بڑھیا بلڈنگ بنائی، یہ خصوصیات، وہ صفات، ایسے ایسے وغیرہ ذالک۔ اگر ایسا کبھی ہو تو فانتظروا الساعہ، تو سمجھ لینا کہ قیامت بالکل آنے ہی والی۔ یہ دوسری علامت بیان۔ اور آپ آج کے 200 سال، 300، یہ تو حدیث آج کے 1400 سال پہلے کی ہے، اللہ کے رسول اس وقت بیان کر رہے ہیں۔ آپ 200 سال، 300 سال پیچھے چلے جاؤ اور پورے ورلڈ پر آپ نظر دوڑاؤ، تو آپ کو ایک دو نہیں، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ایسے لوگ ملیں گے، ایسے ممالک ملیں گے، ایسے بادشاہ اور ایسے حکمراں ملیں گے، ایسے عہدیدار ملیں گے، ایسے بزنس مین ملیں گے کہ جن کا پچھلا وقت بالکل اس حدیث کی روشنی میں صادق ہے۔ ان کے آبا و اجداد ننگے پیر رہا کرتے تھے، کھانے کو نصیب نہیں ہوتا تھا، پہننے کو نصیب نہیں ہوتا تھا،
پیٹ بھرنے کو نصیب نہیں ہوتا تھا اور بکریاں چرایا کرتے تھے، بکریوں پر ان کا گزارا ہوا کرتا تھا۔ آج جب ان کے پاس پیسہ آیا ہے ادھر 10 20 50 100 سالوں میں، تو انہوں نے اپنے یہاں جو ترقی کرنا چاہی تو ان کی ترقی کا انحصار اسی پر ہو کر کے رہ گیا۔ اپنے مال دولت کو انہوں نے جو خرچہ کرنا چالو کیا تو بلڈنگیں بنانے پر اور اپنا اسٹیٹس بڑھانے پر، اور یکے بعد دیگرے ایسی بلڈنگیں بنائیں، ایسی چیزیں بنائیں کہ صرف مال کا ضیاع ہوا اور ایک دوسرے کے درمیان اپنی واہ واہی ہوئی۔ اٹھا کر کے دیکھ لو، بہت سارے لوگ ملیں گے، بہت سارے ممالک ملیں۔ اس حدیث کا مصداق خاص طور سے عرب ممالک پر لوگوں نے چسپاں کیا ہے، لیکن دوسرے مفسرین نے اس کو عرب ممالک تک ہی خاص نہیں رکھا، بلکہ پورے ورلڈ کی بات کہی کہ اللہ کے رسول کا فرمان صرف اس علاقے کے لیے نہیں تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کے باپ دادا، ان کے آبا و اجداد اونٹ چرایا کرتے تھے، بکریاں چرایا کرتے تھے، اور آج یہ کے بعد دیگرے 140 فٹ 150 فٹ 1500 فٹ کتنا ایک دوسرے پر فخر کر رہے ہیں بنانے میں۔ الگ بات ہے کہ اس حدیث کے مصداق، لیکن یہ چیز دوسری جگہ بھی کہیں پائی جائے گی تو اس کا مصداق وہ لوگ بھی قرار پائیں گے، اور آج وہی ہو رہا ہے۔ بلڈنگ بناتا ہے آدمی اور وہ چاہتا ہے کہ ہماری اس بلڈنگ کا نام ہو۔ یہ تو کچھ قدر غنیمت تھی۔ بہت سے لوگ معاشرے میں آپ کو ایسا ملیں گے جو اس حدیث کے مصداق ہوں گے۔ پہننے کو کپڑا نہیں، اپنا اور اپنے اہل و عیال کا پیٹ بھر نہیں پا رہے ہیں، اس کے باوجود ان سے ادھاری لے کر، ان سے قرض لے کر یہاں بلڈنگ بنا رہے ہیں، وہاں گھر بنا رہے ہیں، اور ان کے ذہن میں کیا ہوتا ہے؟ دیکھا جائے گا، کبھی جب ہوگا تو دیں گے، نہیں ہوگا تو کیا جان مار لیں گے۔ یہ ہم اس دور میں جی رہے ہیں۔ اگر آپ گہرائی کے ساتھ اس حدیث پر دیکھیں، تجزیہ کریں، سمجھنے کی کوشش کریں، تو صرف عرب ممالک میں ہی نہیں، ہمارے آس پاس بھی ایسے بہت سے لوگ ملیں گے کہ جو اس حدیث کے بالکل مصداق ہیں، اور وہ گھر بناتے، بلڈنگیں بناتے، اور اس پر وہ فخر کرنے کی کوشش کرتے، یہ چاہتے کہ ہماری ان مجلسوں میں، بیٹھکوں میں ہمارے گھروں کا تذکرہ آئے کہ ہم نے بہت اچھے سے اس کو مزین کیا ہے، جھاڑ فانوس لگایا ہے، ایسے ہم نے پنکھے لگائے، ایسے اس کے اندر جھاڑ فانوس لگائے جو پورے علاقے میں کسی کے پاس نہیں، ایسی گاڑیاں ہم نے لائی جو پورے علاقے میں کسی کے پاس نہیں۔ یتطاولون کا مصداق وہ بھی آپ کو ملیں گے جو آپ کے اپنے آس پاس کے لوگ بھی ملیں گے۔ یعنی حدیث کی یہ نشانی بھی مکمل طور سے پوری ہو چکی ہے، اور ہم اور آپ کھلی آنکھوں سے اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول یہ بات 1400 سال پہلے کہہ رہے کہ ایک دور ایسا آئے گا، اور آج ہم اسی دور میں جی رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول کے بات کی سچائی ہمیں کھلی آنکھوں 1400 سال بعد دکھ رہی ہے، اور لفظ بلفظ دکھ رہی ہے۔ تیسری علامت حضرت ابو ہریرہ کی حدیث میں ہے، وَإِذَا كَانَتِ الْعُرَاةُ الْحُفَاةُ رُؤُوسَ النَّاسِ، کہ جب تم وہ جو ضرورت مند لوگ تھے، وہ جو فقیر محمد لوگ تھے، وہ جن کے پاس کھانے کو بھی نہیں ہوتا تھا، وہ جن کے پاس پہننے کو بھی نہیں ہوتا تھا، رؤوس الناس، جب انہیں لوگوں کا سردار بنا دیا جائے، جب انہیں لوگوں کا ذمہ دار بنا دیا جائے۔ دوسرے لوگوں نے ترجمہ کیا کہ جب انہیں بادشاہ بنا دیا جائے، فانتظروا الساعہ، تو پھر آپ قیامت کا انتظار کرو۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، بادشاہ والا لفظ اگر ہے
تو ممکن ہے کسی دور میں ہو، بل ممکن کیا بالکل یقین ہے اللہ کے رسول کی بات کا کہ اگر پہلے نہیں ہوا تو آئندہ کسی نہ کسی سالوں میں یہ ہوگا کہ اتنے کمزور لوگ بھی بادشاہ بنائے جائیں گے۔ لیکن اگر بادشاہت سے ہٹ کر کے دیکھا جائے، اگر اس کو ذمہ دار کی حیثیت سے ترجمہ کیا جائے کہ انہیں لوگوں کا ذمہ دار بنا دیا جائے گا، انہیں عہدے دار بنا دیا جائے گا، فانتظروا الساعۃ، تو قیامت کا انتظار کرو۔ ایسی بہت ساری وہم و گمان میں بھی نہیں سمجھے جاتے تھے ایسے لوگ جو کسی کہہ لیجئے کہ عزت کی کسی کیٹیگری میں نہیں آتے تھے لوگ، ایسے لوگوں کو اٹھا کر کے عہدے دار ہی نہیں، عہدے داروں کا سرپنچ بنا دیا اس ملک نے، جو بالکل نالائق تھے، جس کے اندر لیاقت نہیں تھی، جن کے اندر سمجھ بوجھ نہیں تھی، اٹھا کر کے ان کو ذمہ داری عطا کر دی گئی۔ کبھی عہدے دار بنا دیا گیا، کبھی ذمہ دار بنا دیا گیا، کبھی وزراء میں شامل کر دیا گیا، کبھی گورنرز میں شامل کر دیا گیا، کبھی پی ایم اور یہ وہ حدیث ہے۔ آپ دیکھیں اس حدیث کے مصداق میں، آپ دیکھیں کہ جو ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر ذمہ داری نام کی چیز نہیں اور انہیں ذمہ دار بنا دیا جائے، فانتظروا الساعۃ، وہی ہوگا۔ قوم کے جو باعقل لوگ ہیں، باشعور لوگ ہیں، انہیں متنبہ کرتے رہے، چلاتے رہے، بتاتے رہے ملک خسارے میں جا رہا ہے، عوام نقصان میں جا رہی ہے، بھوکمری کا شکار ہو رہی ہے، پارلیمنٹ میں چلاتے رہے، گلی اور نکڑ پہ چلاتے رہے، بتاتے رہے، لکھنے والے لوگوں نے کالم اور رائٹرز کے ذریعے ان کو جھجوڑتے رہے، لیکن وہ عہدے دار ایک چپ تو ہزار چپ، عوام کے مسائل سننے کے لیے تیار نہیں۔ وہ عہدے دار اذا ضیعت الامانہ، ایک اور حدیث اس کے ساتھ آپ ملاؤ، چوتھی علامت ہے یہ کہ جب امانتوں کو ضائع کر دیا جائے تو قیامت کا آپ انتظار کرو۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ امانتوں کو ضائع کیسے کیا جا سکتا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اذا اسد الامر الی غیر اہلہ، کہ جب امر، جب عہدہ، جب وہ بڑی چیز ذمہ داری کسی نااہل کے سپرد کر دی جائے تو آپ قیامت کا انتظار کرو۔ اور آج وہی ہو رہا ہے۔ آج یہاں قابلیت نہیں دیکھی جاتی، آج لیاقت نہیں دیکھی جاتی، یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہمیں رشوت کہاں سے مل پائے گی، جہاں سے رشوت ملتی ہے اٹھا کر کے اس کو آگے بڑھا دیا جاتا ہے۔ قابلیت اور لیاقت نہیں دیکھی جاتی، آج یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کے پیچھے کسی بڑے کا ہاتھ ہے کہ نہیں، سفارش ہے کہ نہیں، اٹھا کر کے اسے اس عہدے کو ڈھکیل دیا جاتا ہے، چل سنبھال۔ اور حال یہ ہے کہ اسے منسٹر بنا دیا گیا، اس منسٹری کے بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم، الف اور با بھی نہیں معلوم، اور اسے وزیر بنا دیا گیا، منسٹر بنا دیا گیا۔ ایک ایسے دور میں ہم جی رہے ہیں، اسی دور کے بارے میں اللہ کے رسول نے اس وقت کہا تھا اذا ضیعت الامانۃ، جب امانتیں ضائع کر دی جانے لگیں، یعنی جب اس امر کو، اس عہدے کو نااہل لوگوں کے سپرد کیا جانے لگے، ایسا دور جب آئے تو سمجھ لو کہ قیامت بالکل قریب آ گئی۔ یہ وہ 4 علامتیں تھیں جن کا تذکرہ آج میں نے کیا۔ تقریباً 60-65 علامتیں ہیں اس کی، جو علامات متوسطہ کی ہیں۔ انشاءاللہ یکے بعد دیگرے آئندہ جمعے میں ایسے آتا رہے گا۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔